اڈیالہ جیل جاؤں گا جب تک میری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرواتے. 1 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اور آپ کا لیڈر تمام اذیتیں برداشت کرے, ان کا خاندان تمام اذیتیں برداشت کرے, اور جس کے نام سے ہم ایم پی اے, ایم این اے اور سینیٹر بنے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے, ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹر منگل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نہیں ہوگا, ہم اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان عمران خان کا تھا, عمران خان کا ہے اور عمران خان کا رہے گا انشاءاللہ تعالی. 7 ستمبر بروز اتوار کو اسی گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اسی گراؤنڈ میں جلسہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک کچھ طاقتور لوگ ہمیں صرف بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں پاکستانی عوام کو. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اڈیالہ کے باہر پوری رات دھرنے کے بعد چیخ اٹھے ایسی خطرناک تقریر کی کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے طاقتوروں کو واضح چیلنج دے دیا اور کہا کہ اب ہم باہر نکلیں گے, اور باہر نکلنے کا بڑا اعلان کر دیا. اتوار والے دن پورے ملک کو بڑی چیز کی دعوت دے دی. آپ حیران ہو جائیں گے, آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر مکمل ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہر منگل کو ہماری جتنی بھی پارلیمنٹیرین ہیں پورے پاکستان سے, ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے سینیٹرز, ان سب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہونا چاہیے. تمام جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں, میری پاکستان کی قوم, میرے پاکستانیوں, جہاں جہاں بھی آپ ہیں, اور آپ کے وہ ایم این اے اور ایم پی ایز جو عمران خان کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ چکے ہیں, چاہے وہ جیتے ہو چاہے ہارے ہو, وہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہو, اور ہر منگل کو ان کی موجودگی ضروری ہے. جو ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹر منگل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نہیں ہوگا, ہم اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اس لیے انہوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے کیسز نہیں لگا رہے. 1 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اور آپ کا لیڈر تمام اذیتیں برداشت کرے, ان کا خاندان تمام اذیتیں برداشت کرے, اور جس کے نام سے ہم ایم پی اے, ایم این اے اور سینیٹر بنے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے, ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو انشور کریں, اور جو نہیں آتا اس کو نیم اینڈ شیم کریں. اس کے بعد جمعرات کو آپ میرا نام دے رہے ہیں, انشاءاللہ ہر جمعرات کو میں اڈیالہ جیل جاؤں گا جب تک میری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرواتے. میرے عزیز ساتھیوں, ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی یہ پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے. 7 ستمبر بروز اتوار کو اسی گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اسی گراؤنڈ میں جلسہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نومبر میں کچھ کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی پھر بعد میں بہت کچھ ہوگا, لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر. اس دفعہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہے, لیکن ہم نے کسی کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہم پر گولیاں چلائے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب بھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے کال آئے گی انشاءاللہ تعالی,
تو ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان عمران خان کا تھا، عمران خان کا ہے اور عمران خان کا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ کچھ طاقتور لوگ ہمیں صرف بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں پاکستانی عوام کو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ریاست سے اپنا حق نہ مانگے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی نہ ہو، اور وہ پاکستان میں جو چاہے وہ کرے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ لیکن پاکستان میں ابھی ایک مرد، ایک شیر، ایک ببر شیر جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ ہمارے لیے، اس قوم کے لیے، پاکستان کے لیے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں 850 دن تقریباً اس کے ہو چکے ہیں، وہ ناحق قید ہیں، وہ میرے اور آپ کے انتظار میں ہیں، وہ پاکستانی قوم کے انتظار میں ہیں کہ جس قوم کے لیے، جس قوم کی خاطر، جس ملک کی خاطر وہ اذیتیں برداشت کر رہا ہے، وہ قوم اس کے ساتھ انصاف کرے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بچی کسر تھی اس کو بھی ختم کیا گیا، ابھی 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، پھر 29ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پاکستانیوں، ہم نے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا ہر حق استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انتشار کریں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کو توڑ کر کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی تحریک چلائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کھڑے ہو کر حدیں پار کر دی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ اگر تم چیف آف آرمی سٹاف ہو تو عمران خان چیف آف عوامی سٹاف ہے، اور عمران خان کے لیے میں پورے ملک کو باہر نکالوں گا اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے لیڈر، اپنے قائد کو باہر لا کر دکھاؤں گا۔ جو روک سکتا ہے روک لے۔ عمران خان اس ملک کا لیڈر تھا، لیڈر ہے اور لیڈر رہے گا۔